تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. آج کا یہ ہمارا 14واں درس ہے، اور یہ درس امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی خدمت حدیث کے تعلق سے ہوگا انشاءاللہ. عموماً جب محدثین کا ذکر کیا جاتا ہے، خاص طور سے جو کتب ستہ کے مؤلفین ہیں، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد سنن ابی داؤد ہی کا ذکر آتا ہے. لیکن ہم نے تھوڑی ترتیب میں جو تبدیلی کی تھی وہ اس حساب سے کہ صحیح بخاری اور صحیح حدیث کے بعد جو حدیث کا مجموعہ ہے کہ جس میں صحیح احادیث تو ہیں لیکن ضعیف احادیث بہت معمولی مقدار میں ہیں، تو اس لیے میں نے کل کی گفتگو سنن نسائی سے متعلق رکھی تھی. لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا رتبہ اور مرتبہ بحیثیت اگر امام دیکھا جائے تو امام بخاری اور امام مسلم کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے. ہماری گفتگو کہ کل جو ہے امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے اور بقیہ اور ساری چیزیں جو خوبیاں صلاحیتیں اور ان کی قابلیت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی ہے وہ مسلم ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا شجر نسب نام سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام کے جد اعلیٰ عمران جو سلسلے نسب میں اخیر میں جن کا ہم نے نام ذکر کیا ہے عمران، تو عمران جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل تھے اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی پیدائش، امام ابو داؤد سن 202 ہجری میں سجستان میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بغداد میں گزرا. اور یہ سجستان کا جو علاقہ ہے اس وقت جو موجودہ افغانستان ہے، نقشے میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر اس کا ذکر ملتا ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ وہیں کے رہنے والے تھے، لیکن آپ نے اپنی مشہور کتاب بغداد میں لکھی. جس طرح اور ائمہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنے شہر نسا کو چھوڑ کر مصر کو اپنا وطن بنا لیا تھا، اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے شہر سجستان سے جا کر جو مختلف شہروں میں علاقوں میں اہل علم سے جو علم حدیث کو حاصل کیا، اس کے بعد انہوں نے بغداد کو اپنا وطن بنایا اور وہیں پر اپنی کتاب لکھی. بغداد ہی عراق ہی کا ایک شہر بصرہ تھا. بصرہ کے امیر نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے گزارش کی کہ آپ چلیے بصرہ میں آباد ہو جائیے، کیونکہ اس وقت جو زنجیوں کی وجہ سے ایک طرح سے جو بدامنی پھیلی تھی، پورا بصرہ جو شہر وہ غیر آباد ہو گیا تھا تقریباً. جہاں کوئی محدث صاحب علم جس شہر میں ہوتا تھا، لوگ وہاں جوق در جوق پہنچتے تھے اور شہر کی رونق بحال ہو جاتی تھی. تو یہ اس زمانے کا یہ عالم تھا کہ جہاں کوئی صاحب علم وہاں جو ہے لوگوں کی رونق اور لوگوں کی آمد و رفت یہ شروع ہو جایا کرتی تھی. لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ وہاں تشریف نہیں لے گئے، بغداد ہی میں رہے. تحصیل علم کے لیے امام
ابو داؤد رحمہ اللہ کا سفر، اور امام یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد جو ہے یہ کہاں لکھی؟ بغداد ہی میں لکھی۔ تو امام ابو داؤد نے جس وقت آنکھ کھولی اس وقت علم حدیث کا حلقہ بہت وسیع ہو چکا تھا، اور یہ زمانہ مامون اور اس کے بعد کے خلفاء کا زمانہ ہے، بنو عباسیہ کا دور ہے، جس دور میں مختلف علوم کو بہت زیادہ ترقی حاصل ہوئی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا۔ بنو امیہ کے دور میں علوم کی ایک طرح سے ان کو لوگوں نے محفوظ کیا سینوں میں، بنو عباس کا جب دور آتا ہے تو باضابطہ اس میں تصنیف اور تالیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بس فرق یہ تھا کہ بنو امیہ کے دور میں اگر کوئی کسی غلط فکر کا حامل ہوتا تھا تو دربار خلافت میں اس کو رسائی نہیں ملتی تھی، اس کو وہاں سے حمایت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس کے بعد کے دور میں گرچہ جو بنو عباس کا دور ہے بہت ہی زرعی اور تابناک دور ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو نئی آئی کہ بعض جو ہے غلط افکار کے حاملین جو تھے ان کی رسائی شاہی دربار تک، خلیفہ کے دربار تک ہو گئی، جس کے نتیجے میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جیسے لوگوں کو بہت ساری شدتوں، دقتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا، ان پر مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے۔ بہرحال یہ سارے دور، یہ سب مسلم دور ہیں، یہ سب دور ہمارے ہیں، اور سب زرعی دور ہیں، سب تابناک دور ہیں، اور کمی کہاں نہیں ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ کچھ تو رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو موجود ہی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے اس میں اتنا ہی خیر ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے شہادت اور آپ کی پیشن گوئی ہے۔ تو اس وقت جب آپ نے آنکھ کھولی تو اس وقت علم حدیث کا حلقہ بہت وسیع ہو چکا تھا۔ آج سجستان سے بصرہ تشریف لائے، بصرہ بھی ان دنوں علم و فن اور محدثین و فقہا کا مرکز تھا، یہ وہی شہر جس کی طرف بعد میں امام صاحب کو بلایا گیا۔ چنانچہ آپ نے بصرہ میں کبار محدثین، بڑے بڑے محدثین سے استفادہ کیا، علم حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ تحصیل حدیث کے بعد بغداد تشریف لے گئے، خراسان، مصر، شام، الجزیرہ، نشاپور، ان سارے شہروں میں آپ علم حدیث کی طلب کے لیے، اس کی تحصیل اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ اور ہر جگہ جو فضل و کمال کے ماہر لوگ تھے، جو بڑے بڑے اپنے زمانے کے علماء تھے، ان سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے علم حدیث کو حاصل کیا۔ یہ ساری چیزیں جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ جو ہے کتابوں کے حوالے ہی سے ہیں، لیکن میں حوالوں کو ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ اساتذہ و تلامذہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اساتذہ اور ان کے شاگرد، امام ابو داؤد کے اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے 300 سے زائد اساتذہ کی تعداد بتائی ہے۔ تاہم مشاہیر جو مشہور اساتذہ میں جو ہیں ان میں نام آتا ہے امام یحییٰ ابن معین کا، امام ابو بکر بن شیبہ کا، امام احمد ابن حنبل کا، علی ابن مدینی کا، قتیبہ بن سعید کا، یحییٰ ابن سعید القطان کا، ابو عمر الضریر کا، سعید بن سلیمان، عاصم بن علی قانبی کا، سلیمان بن حرب، مسلم بن ابراہیم، عبداللہ بن رجا، ابو الولید الطیالسی، موسیٰ بن اسماعیل، اسحاق ابن راہوے۔ اس سے پہلے جو ہم 3 ائمہ حدیث کے بارے میں جو سن چکے ہیں ان سب کے استاد، اور خود امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بھی استاد اسحاق ابن راہوے ہیں۔ یہ وہی اسحاق ابن راہوے ہیں جن کے مشورے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو جمع کیا تھا۔ کوئی ایک استاد ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوچ اور اپنی فکر سے ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے، اور اس کے شاگرد اتنے باکمال ہوتے ہیں کہ سمجھیے کہ کسی خاص فن کی پوری اس کی زبان کو، اس کی نکیل کو سنبھال لیتے ہیں اور بہت اونچے و مقام مرتبے تک لے جاتے ہیں۔ تو یہ اسحاق ابن راہوے ہیں، باضابطہ ان کا بھی ویسے ہی امامت میں درجہ اور رتبہ ہے جس طرح چاروں ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ ہے،
امام جو ہے اسی طرح سے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہیں، جس طرح ان کی فقہ ہے باضابطہ اسی طرح کی یہ بھی فقیہ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت بھی سفیان ثوری ہیں، سفیان ابن عیینہ، مختلف بہت سارے ائمہ کرام جو ان کو امامت کا درجہ حاصل ہے۔ تو اسی طرح احمد ابن صالح ہیں، محمد بن المنہال ہیں، یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اساتذہ ہیں، محمد بن کثیر العبدی، مسدد بن مسارہد، یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے یہ بڑے بڑے اساتذہ ہیں جن سے ابو داؤد رحمہ اللہ نے باضابطہ علم حدیث کو حاصل کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے تلامذہ کا حلقہ بہت وسیع ہے، ان کے شاگردوں کا۔ کتب ستہ کے 2 رکن امام ابو عیسیٰ ترمذی اور امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، یہ آپ کے تلامذہ میں، آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ابو بکر نجاد، ابو سعید العرابی جو سنن ابی داؤد کے راوی ہیں، سنن ابو داؤد کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے روایت کرنے والے 8 بڑے بڑے محدثین ہیں، 8 بڑے محدثین ہیں جنہوں نے امام ابو داؤد سے سنن ابی داؤد کی روایت کی ہے، آگے تک پوری کی پوری کتاب پہنچائی ہے، وہ 8 ہیں۔ انہی میں سے جو ہے ابو سعید العرابی بھی، اسی طرح ابو بکر احمد بن محمد الخلال الفقی، اسماعیل بن محمد الصفار، احمد بن محمد بن یاسین الحربی، زیاد بن یحییٰ الساجی، ابو اسامہ محمد بن عبد المالک الرواس، ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق الاسفرائینی وغیرہ بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بہت بڑی تعداد ہے۔ امام ابو داؤد کا حدیث میں کمال، امام ابو داؤد کے حدیث میں کمال اور علمی گہرائی، ان کے تبحر علمی کا اعتراف فن حدیث کے جو بڑے بڑے جو ستون کہلا سکتے ہیں، جو بڑے بڑے علماء کہلاتے ہیں، انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فن حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، اور علماء کرام نے ان کے حدیث میں کمال اور علم گہرائی کا اعتراف بھی کیا ہے، اور اس میں بے شمار کلمات کہیں۔ امام ابو عبداللہ حاکم فرماتے ہیں امام اہل الحدیث فی عصرہ بلا مدافع، کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ بلا شک و شبہ اپنے زمانے کے محدثین کے امام تھے۔ صرف امام، عام لوگوں کے امام نہیں، بلکہ اپنے زمانے کے جو محدثین ہیں ان کے زمانے کے ان محدثین کے امام تھے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا۔ جرح و تعدیل یعنی روایات کو جانچ اور پرکھ میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقام۔ امام ابو داؤد حفظ میں، احادیث کو یاد کرنے میں، ان کو صحیح انداز میں ضبط اور محفوظ کرنے میں، اسی طرح عدالت میں، ثقافت میں، جرح و تعدیل میں بلند مرتبہ کے حامل ہیں۔ صحیح اور سقیم، حدیث صحیح ہے یا اس میں کچھ کمی ہے، حدیث قوی ہے یا ضعیف ہے، مشہور، منکر، حسن، شاذ، ہر قسم کی روایات کے پرکھنے میں ان کو پورا ملکہ حاصل تھا۔ یہ ہے امام جو ہے ابو داؤد رحمہ اللہ۔ ان کی قوت تمیز، نقد و نظر یعنی روایات کو پرکھنے، اور اسی طرح ان کی ثقافت اور ان کا معتبر ہونا اور ان کی عدالت پر اس فن حدیث کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کا اتفاق ہے کہ امام رحمہ اللہ اس میں بہت بلند مقام پر جو ہے فائز تھے۔ زہد و تقوی، امام ابو داؤد فقہ و علم، حفظ حدیث کی طرح زہد میں، عبادت میں، یقین اور اللہ رب العالمین پر توکل میں ایک تائے روزگار تھے۔ اپنے زمانے میں اپنی مثال آپ تھے۔ ملا علی قاری حنفی نے لکھا ہے کہ امام ابو داؤد عفت و عبادت میں اونچے مقام پر فائز تھے۔ وہاں نواب صدیق حسن خان قنوجی فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد زہد و عبادت اور یقین و توکل اور فقہ و حدیث میں ایک تائے روزگار تھے، یعنی اپنے زمانے میں اپنی مثال آپ تھے۔ یہ ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ۔ امام ابو داؤد کیا کسی خاص مسلک کے پابند تھے؟ کیونکہ عام طور پہ بعد میں مختلف مسالک کے ماننے والوں نے جب اپنے علماء، محدثین، فقہاء پر کتابیں جب لکھنا شروع کی تو لوگوں نے محدثین کو بھی اپنے مسلک سے جوڑ دیا،
اسی طرح سے بہت سارے محدثین کے بارے میں یہی بات سامنے آئی، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی خاص مسلک کے عموماً ماننے والے نہیں تھے۔ دیگر ائمہ کی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے مسلک کے بارے میں اہل علم کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی رئیس بھوپال نے ان کو شافعی المذہب، اور مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کو حنبلی لکھا ہے، جبکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کچھ اور بھی بات لکھی ہے۔ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ ائمہ حدیث کسی خاص مذہب کے پابند نہیں تھے، بلکہ وہ سب کے سب محدثین کے مذہب پر تھے۔ محدثین کا مذہب اور مسلک کیا تھا کہ جو چیز کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہو وہی ان کا مسلک ہوتا تھا، وہ اسی پر عمل کرتے تھے، اسی پہ کاربند رہتے تھے، خواہ کسی فقیہ کا، کسی امام کا کچھ بھی قول ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، اللہ کا کلام آ گیا، تو پھر ساری چیزیں دوسری طرف، اور سر آنکھوں پر رکھنے کے لائق اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی کتاب ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور محدثین کے مذہب پر تھے، جس کی صراحت محمد ابن بشار رحمہ اللہ نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دخل اليوم سید الفقہاء، یعنی آج جو ہے ہمارے یہاں، ہمارے شہر میں کون تشریف لائے ہیں؟ فقہاء کے سردار تشریف لائے ہیں۔ تو بتائیے جو فقہاء کا، فقیہوں کا جو سردار ہوگا، وہ کیا کسی امام کا جو ہے مقلد ہوگا؟ جو خود فقہاء کا سردار ہے، جس کو محدثین کا امام کہا گیا ہے، تو جو محدثین کا امام ہوگا، اور محدثین کسی خاص مسلک کے مقلد نہیں ہوتے تھے، تو جو محدثین کا امام ہوگا کیا وہ کسی خاص مسلک کا مقلد ہوگا؟ لازمی سی بات ہے کہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے نگاہ، اس کے لیے تو اللہ کی کتاب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سب کچھ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اما البخاری و ابو داود فامامان فی الفقہ من اہل الاجتہاد، امام بخاری اور ابو داود یہ فقہ میں امام ہیں اور اجتہاد کے درجے اور رتبے پر کیا ہیں؟ یہ فائز ہیں، یہ خود مجتہد ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو مسئلہ نکالنا، سمجھنا اور مسائل کا استنباط کرنا ان کو خود آتا ہے، یہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ ماجہ وابن خزیمہ وابو یعلا والبزار ونحوہم فہم علی مذہب اہل الحدیث، کہ امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، یا نسائی ہو، چاہے ابن ماجہ ہو، ابن خزیمہ ہو، یا ابو یعلا ہو، یا بزار ہو، یا ان جیسے اور لوگ، امام ابو داؤد ہو، دارمی ہو، وغیرہ کوئی بھی ہو، فہم علی مذہب اہل الحدیث، یہ سارے کے سارے اہل الحدیث کے مذہب پر تھے۔ لیسوا مقلدین لواحد بعینہ من العلماء، یہ علماء میں سے کسی متعین شخص کے مقلد نہیں تھے، جس امام کے ہاں جو بات کتاب و سنت سے قریب ملتی تھی اس کو لے لیتے تھے۔ یہی خیر القرون کا یہی طریقہ تھا اور سلف کا یہی انداز تھا کہ کسی ایک امام کی ساری باتوں کو نہیں لیتے تھے، بلکہ جس بھی امام کی بات کتاب و سنت سے جو قریب ہوتی تھی اس کو لیتے تھے، اور اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ائمہ نے بھی اسی کا حکم دیا ہے، اسی کی ترغیب دی ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو میرا مذہب و مسلک وہی ہے۔ ولا هم من الائمۃ المجتہدین علی الاطلاق، اور نہ ہی جو ائمہ مجتہدین تھے ان میں سے مطلق طور پر کسی کے مقلد نہیں تھے، بل ہم یمیلون الی اقوال ائمۃ الحدیث، بلکہ لوگ ائمہ حدیث جو امام تھے حدیث میں ان کے اقوال کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اب حدیث میں امام کون تھے؟ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، اور اسحاق ابن راہوے ہیں، اور ابو عبید ہیں، اور ان جیسے اور بھی جو ائمہ حدیث ہیں، ان کی طرف ان کا رجحان اور میلان ہوتا تھا ان ائمہ کا، کیونکہ وہ کتاب و سنت سے ہی مسائل کو لیتے تھے۔ تصنیفات، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے جو تصنیفات ہیں بہت ساری ہیں، ان میں سے کتاب الرد علی اہل القدر، تقدیر کے جو منکرین ہیں ان کے رد میں ایک کتاب لکھی، کتاب الناسخ والمنسوخ،
جیسے کہ قرآنی آیات میں بعض کتابیں بعض آیات ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں، یا اسی طرح حدیث میں ناسخ منسوخ، اس کے بارے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الناسخ والمنسوخ لکھی۔ کتاب المسائل مسند مالک، کتاب المراسیل مشہور کتاب ہے جس میں مرسل روایات کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کتاب البعث والنشور، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے سے متعلق کتاب ہے۔ کتاب التفسیر، تفسیر پہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب المصاحف، کتاب المصابیح، یا اسی طرح کتاب نظم القرآن، قرآنی آیات کے نظم پر ترتیب پر ان کی کتاب ہے۔ کتاب فضائل القرآن، قرآن کی فضیلت میں کتاب۔ کتاب شریعت التفسیر، یہ بھی تفسیر کے موضوع پر ایک کتاب ہے۔ کتاب شریعت المقاری اور کتاب فضائل الانصار، انصار کی فضیلت میں ان کی کتاب ہے۔ کتاب ما تفرد بھی اہل الابصار، یعنی بعض جو اہل بصیرت جو بعض چیزوں کو، بعض روایات کو لے کر یا بعض مسائل کے سلسلے میں جو متفرد ہیں ان سے متعلق جو ہے کتاب ہے۔ کتاب معرفت الاوقات والاخوا، یا اسی طرح کتاب بدء الوحی، اور سب سے جو مشہور کتاب ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ جو جس سے ان کی پہچان بنتی ہے، وہ سنن ابی داؤد ہے۔ جی، وفات امام ابو داؤد نے اپنی ساری زندگی بغداد ہی میں گزاری، لیکن 271 میں بغداد سے بصرہ منتقل ہو گئے تھے۔ اس وقت تو نہیں گئے تھے ایک موقع سے جب بات آئی تھی، لیکن بعد میں بغداد سے بصرہ منتقل ہو گئے، جہاں آپ نے 72 سال کی عمر میں 12 شوال 275 کو وہاں آپ کا انتقال ہوا، آپ نے وفات پائی۔ سنن ابی داؤد، آپ کی جو کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس کے بارے میں تو امام ابو داؤد نے بغداد میں تاج اس کتاب کو بغداد میں رہ کر لکھا ہے، اور اس کا زمانے تالیف 241 ہجری سے پہلے کا ہے۔ 275 میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا انتقال ہوتا ہے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو ہے وہ 241 ہجری سے پہلے وہ کتاب تیار کی تھی۔ امام ابو داؤد سے پہلے حدیث پر جو کتابیں مدون ہوئی، لکھی گئی، ان کا تعلق جوامع اور مسانید سے تھا۔ یا تو جامع تھی، جامع کے بارے میں بات آ چکی ہے اس سے پہلے کہ جامع کسے کہتے ہیں۔ جامع اس حدیث کو کہتے ہیں، حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کتنے ابواب ہو، کتنے طرح کے اس میں کتب اور مضامین اس میں ہو، 8 طرح کے۔ تو اس طرح کی کتابیں لکھی جاتی تھیں، یا مسند کے انداز کی کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ اور مسند بھی آپ کو معلوم ہے حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں جو ہے ایک ایک صحابی کی جتنی بھی روایات ہیں وہ ایک ساتھ جو ہے اس میں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی اب تک جو ہے کتابیں تھیں، یہ پہلی کتاب ہے، لیکن امام ابو داؤد نے اپنی راہ ان سب سے الگ نکالی۔ ان کو امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے صرف سنن و احکام کی روایات اپنی سنن میں درج کی ہیں۔ سنن ابی داؤد میں کیسی روایات کو درج کیا ہے؟ جن کا تعلق جو ہے احکام و مسائل سے، سنتوں سے، ان کو ذکر کیا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے کی اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں انداز کیا تھا؟ وہ دوسرا تھا، وہ جامع تھی یا مسند کے انداز کی تھی، لیکن انہوں نے ان کو سنن احکام فقہی جو مسائل کے انداز میں ان احادیث کو مرتب کیا۔ اپنے رسالے اہل مکہ کے نام، اہل مکہ کے لوگوں نے کچھ سوالات کیے تھے، تو اس کا ایک جواب لکھا تھا ایک رسالے کتاب کی شکل میں۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے سنن میں صرف احکام سے متعلق روایات جمع کی ہیں، زہد اور فضائل اعمال وغیرہ کی حدیثیں اس میں شامل نہیں ہیں، کہ جیسے اس عمل کی یہ فضیلت ہے، اس عمل کی یہ فضیلت ہے، یا زہد اور تقوی وغیرہ سے اس کی ترغیب سے متعلق جو احادیث ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، لیکن ان احادیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ نہ دے کر اپنی کتاب کو صرف احکام و مسائل کے لیے خاص کیا، کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے بہت زیادہ کہ احکام و مسائل میں ان کو صحیح بات معلوم ہو۔ حفاظت حدیث میں ایک ایسی جماعت تھی جس نے ضبط و حفظ میں پوری توجہ کی، ایک جماعت جس کی کوشش کیا تھی کہ جو بھی حدیث ملے اس کو منوعاً اس کو یاد کر لیا جائے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مروی ہے جو راویوں سے آ رہی ہے۔ تو ایک جماعت تو یہ تھی،
لیکن اس نے نہ تو مسائل کے استنباط کی طرف توجہ کی اور نہ ان خزانوں سے احکام نکالنے کی کوشش کی. ان کی ترجیح کیا تھی کہ یہ احادیث کیا ہے محفوظ رہیں. اور یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے کہ خزانہ محفوظ ہو جائے، پھر خزانے سے اور فائدہ بعد میں اٹھایا جا سکتا ہے. تو ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا. اور اس کے بالمقابل ایک جماعت ایسی تھی جس نے اپنی توجہ استنباط مسائل، قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے مسائل نکالے، مسائل بتائے لوگوں کو، اور اس میں غور فکر کی طرف اپنی توجہ انہوں نے ساری رکھی. تو اس طرح وہ احادیث بھی ایک طرح محفوظ ہو گئی، اور دوسری طرف ان احادیث سے مسائل وغیرہ بھی امت تک پہنچ گئے. اور انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہر مسئلے سے متعلق آپ کو تفصیلات آج مل جاتی. انہی کی محنتوں کا نتیجہ. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین. سنن ابی داؤد کی اہمیت. سنن ابی داؤد کا شمار حدیث کی امہات الکتب میں ہوتا ہے. اکثر علماء اسلام نے صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے بعد اس کو سب سے اہم بتایا ہے. علامہ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد خود فرماتے ہیں کتاب اللہ کے بعد اس سے زیادہ کسی اور چیز کا علم ضروری نہیں ہے. یعنی جتنا ضروری حدیث کا علم ہے، اللہ کی کتاب کے علم کے بعد سب سے زیادہ ضروری اگر کسی چیز کا علم ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے احادیث کا. اگر کسی شخص کو ان دونوں کے علاوہ کسی اور چیز سے واقفیت نہ ہو تو اس کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اگر کوئی شخص صرف جو ہے اس کو کتاب و سنت، قرآن مجید اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے اور کوئی علوم اسلامیہ میں سے کوئی علم نہیں جانتا ہے یا دنیاوی علوم میں سے کچھ بھی نہیں جانتا ہے، تو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس کی عاقبت خراب نہیں ہوگی، اس کے سنورنے کے لیے بس کافی ہے. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سنن ابی داؤد علماء کے درمیان مشہور بھی ہیں اور متداول بھی ہے. یعنی اس کے درمیان ان کے ہاں علماء کے ہاں اس کے پڑھنے، پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے کا چلن ہے، اور یہ علماء کے نزدیک مقبول تصنیف ہے. امام ابو داؤد نے اپنی سنن مکمل کرنے کے بعد اپنے شیخ و استاذ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی خدمت میں یہ پیش کی، اس کتاب کو پیش کیا انہوں نے. تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو پسند فرمایا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اپنے بیان کے مطابق سنن ابی داؤد کو انہوں نے 5 لاکھ احادیث سے اس کا انتخاب کیا ہے. 5 لاکھ احادیث سے انتخاب کیا ہے، جس میں احادیث کی کل تعداد 5300 ہے. بعض جگہوں پہ 4000 بھی لکھا ہے، کچھ جگہوں میں 5300 سے زیادہ 5700 تک کی بھی باتیں کم و بیش لوگوں نے بیان کی ہیں. تو اس میں گنتی کرنے کے حساب سے بعض لوگوں نے جیسے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا، کسی نے کچھ کو لے لیا، تو اس سے تعداد کی کمی بیشی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے کچھ نسخوں میں کم ہے اس میں زیادہ ہے، بلکہ سب میں ساری چیزیں ہیں تقریباً. بس یہ ہے کہ گنتی میں جیسے مرسل روایت ہے، کسی نے اس کو چھوڑ دیا، کسی نے لے لیا. بہرحال تو سنن ابی داؤد کی شروع، اس کی جو شرح اس پر لکھی گئی. سنن ابو داؤد کی اہمیت و فادیت کے پیش نظر علماء امت نے اس کی شروع لکھی ہیں، اس پہ حواشی یعنی فٹ نوٹس وغیرہ بھی لکھے ہیں، اور اسی طرح مستخرجات بھی اس کی ہیں، اور تعلیقات بھی اس پر تعلیق بھی لوگوں نے لگائی ہے، یعنی حاشیہ لکھا ہے. چند اس کے مشہور جو شروع ہیں اس کی ہیں وہ ہم اس کو یہاں ذکر کر رہے ہیں. جیسے معالم السنن امام ابو سلیمان محمد بن خطابی کی ہے، یہ 388 ہجری میں لکھی گئی. اسی طرح تلخیص منذری امام ذکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی منذری کی ہے، یہ 656 ہجری میں لکھی گئی. اس طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ جو امام ابن تیمیہ کے استاد ہیں، شاگرد ہیں، ان کی ہے شرح ابن القیم ہے. پھر شرح ابن ارسلان ہے. مرقات الصعود الى سنن ابی داؤد یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے. اور بہت مشہور جو کتاب ہے وہ ہے غایۃ المقصود فی حل سنن ابی داؤد، یہ علامہ شمس الحق نیانوی عظیم آبادی کی ہے، جس کو انہوں نے 23 جلدوں میں لکھا ہے. پھر مؤلف نے اس کا اختصار کیا ہے اور عون المعبود کے نام سے اس کو 4 جلدوں میں لکھا ہے. یہ جو ہے بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں،
علامہ شمس الحق عظیم آبادی ڈیانا کے پٹنہ کے پاس ایک جو ہے علاقہ ہے، وہاں پہ ڈیانا نام تھا اس کا، وہاں کے رہنے والے تھے، عظیم آبادی پٹنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو عظیم آبادی بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک اور کتاب ہے، یہ دونوں کتابیں غایۃ المقصود اور عون المعبود، یہ آپ کے دونوں کتابیں ہندوستان میں لکھی گئی، اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ آپ ہندوستان کس طرح علم حدیث کا مرکز رہا ہے۔ اس طرح بذل المجہود فی اہل ابی داؤد، یہ مولانا خلیل الرحمان سہارنپوری کی ہے، یہ بھی ہندوستانی ہے۔ تو غایۃ المقصود اور عون المعبود، یہ جو 23 جلدوں میں غایۃ المقصود ہے علامہ شمس الحق عظیم آبادی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کو صرف اس کی